اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں الفقر، فقر سے، غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرةً مِّنْهُ، اپنی مغفرت کا، وفضلاً اور زیادہ دینے کا۔ واللہ واسع، اللہ تبارک و تعالی کشادگی والا ہے، علیم، جاننے والا۔ شیطان جس طرح بندوں کو بہکاتا ہے تو اسی سلسلے میں یہ خرچ کرنے والوں کو بھی یہ ڈراتا رہتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے اپنے مال کو تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور لہٰذا تم خرچ نہ کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں لگو اور زیادہ سے زیادہ بچت کرنے کی فکر میں لگو۔ حلال طریقے سے کمانا بالکل درست ہے، اور بے جا خرچ نہ کرنا بالکل درست ہے۔ تبذیر سے، فضول خرچی سے، غلط جگہ میں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا، لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا یا بخل ہے۔ تو شیطان تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرو، بخل سے کام نہ لو، اس کے بدلے میں تمہیں مغفرت ملے گی کہ اس خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر اچھے اخلاق اور اوصاف یہ ترقی کریں گے، اور یہ اچھے اخلاق اور اوصاف تمہاری مغفرت کا سبب بنیں گے۔ وفضلاً، اور زیادہ دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دراصل یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے سے جھجکتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، یہ دراصل اس سوچ کی وجہ سے ہیں جو اس ہچکچاہٹ کے پیچھے پروان چڑھ رہی ہوتی، کہ اگر انسان کی سوچ اور فکر یہ ہو کہ آخرت میں مجھے کئی گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کردہ کا ثواب دیں گے، جیسے پچھلے آیت گزری کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، تو پھر اسے خرچ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کہ انسان جو کماتا ہے اس میں اپنے لیے جو اخراجات اپنے ہیں، فضول خرچی کیے بغیر جو اپنے اخراجات ہیں، ان اخراجات کو ادا کر کے باقی جو اضافی ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر لیں، تو اس کے بدلے میں پھر یہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک شیطانی سوچ بھی ہے جو انسان کو یہ ڈراتی رہتی ہے، یہ سوچ کہ اگر میں خرچ نہیں کروں، اگر میں بچت نہیں کروں گا تو کیا بنے گا میرا، اور یا میں دنیا سے چلا بھی گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اگرچہ اس کا سوچنا، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو مالدار چھوڑے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان کو غریب چھوڑ دے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق دی ہو ان ضروریات سے علاوہ اور وہ اس میں خرچ نہ کریں۔ تو جب یہ شیطانی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ اس بچت کے لیے ناجائز ذرائع اپنانے سے بھی پھر وہ نہیں ہچکچاتا، جو شرعی اعتبار سے غلط طریقے ہیں ان غلط طریقوں کو بھی بچت کے لیے پھر وہ استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، تو جو بھی معاشی نظام ایسے کسی فلسفے پر مشتمل ہو اور کھڑی ہو، اور وہ نظام چل رہا ہو کہ جو انسان کو یہ فلسفہ دے دے کہ جتنا زیادہ تم صرف تمہاری محنت یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری جو
کمائی ہے وہ بڑھتی رہے، چاہے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ بڑھے، چاہے کسی غریب کا وہ کر کے استحصال کر کے ہی آپ کا سرمایہ کیوں نہ بڑھے، لیکن آپ نے سرمایہ کو بڑھاوا ہی دینا ہے، تو یہ شیطانی سوچ ہے اس معیشت کی۔ اور اس کے مقابلے میں پھر ربانی سوچ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی سوچ یہی ہے کہ انسان صرف یہ فکر اس کی نہ ہو کہ چاہے دوسرے کا استحصال ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، مجھے پروفٹ ملنا چاہیے، سود کی صورت میں چاہے غریب پستا ہی کیوں نہ جا رہا ہو، مجھے پروفٹ ملنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں وہ معیشت کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی۔ تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دے دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا، اور سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے مغفرت نصیب ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ اس خرچ کرنے میں تمہیں مغفرت دے دوں گا، وفضلاً کچھ بڑھا کر بھی دے دوں گا، کہ اعلیٰ قسم کے جو وہ درجات ہیں جنت کے، وہ اس سے اضافی ایک انعام کے طور پر دوں گا۔ تو واللہ واسع، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کشادگی والے ہیں، علیم اور جاننے والے ہیں کہ کس کو یہ مغفرت دینی ہے اور کس کو یہ فضل دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالی حکمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت سے نوازا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ حکمت قرآن مجید میں کافی آیات میں حکمت کا ذکر ہے، جیسے اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے بارے میں گزرا کہ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے اسے بادشاہت سے بھی نوازا اور حکمت سے بھی نوازا۔ وہاں ہم نے حکمت کا معنی کیا تھا نبوت، کہ بادشاہت بھی انہیں ملی تھی حضرت داؤد کو، اور نبوت بھی ملی تھی۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ یہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وظائف تھے، جو کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا ذکر جو پیچھے کیا گیا، ایک آیت گزری کہ هُوَ الَّذِي رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت سے نوازا گیا اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ حکمت ایک جامع لفظ ہے۔ حکمت بصیرت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، قوت فیصلہ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، دین میں سمجھ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے حکمت کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی بات اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کے صحیح طریقے، کامل صفات کے ساتھ کر لینا، سر انجام دے دینا، یہ حکمت ہے۔ اور چونکہ کامل طریقے سے کام سر انجام دے دینا، یہ اس کے سب سے زیادہ جو کرنے والے ہیں وہ انبیاء ہیں، تو اسی لیے داؤد علیہ السلام کو کہا وَآتَاهُ اللَّهُ، نبوت میں سب سے جس کو نبوت دی گئی اس کو حکمت بھی دی گئی۔ تو بہرحال قوت فیصلہ، بصیرت، تفقہ فی الدین، قرآن، حدیث، یہ سب معانی حکمت کے اندر آتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک شیطانی سوچ ہے اور ایک رحمانی سوچ ہے۔ تو جو رحمانی سوچ ہے یا ربانی سوچ ہے، یہی حکمت ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ خرچ نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تمہاری فلاں ضروریات ہے، فلاں ضروریات ہے، فلاں ضروریات، واقعی ضروریات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ضروریات نہیں ہیں، ضرورت سے اضافی ہے، اس کو بھی انسان، جو بالفرض خواہشات ہیں، اس کو بھی اگر انسان اس کی ضرورت بنا کر پیش کر رہا ہے تو یہ شیطانی سوچ ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے حکمت دی ہو، جو یہ سمجھتا ہو اور کامل عقل اور بصیرت جس کے پاس ہو کہ مجھے صرف اس دنیا میں نہیں جینا،
وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس دنیا سے چلا جانا ہے، چاہے وہ لمحہ ابھی آ جائے یا ایک دن بعد آ جائے، مہینے بعد آ جائے یا سال بعد آ جائے، اور آخرت میں نے جانا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں نے اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اور اس زندگی میں مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور ان نیکیوں کا ایک ذریعہ مالی عبادت بھی ہے، اور ان مالی عبادات کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ترغیب دی ہے، اور اس طرح سے مجھے ان مالی عبادات سے اتنا گنا ثواب مل سکتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے، اور یہ سوچ کر پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کو خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک رحمانی اور ربانی سوچ ہے۔ تو یہی حکمت ہے کہ اس حکمت کی بنیاد پر جس کو یہ حکمت دی گئی، صحیح بصیرت اور صحیح عقل دی گئی، کہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، احادیث کو مان رہا ہے، اور ان کی تعلیمات کو مان رہا ہے، یہی حکمت ہے، اور یہ خیر کثیر ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے ہی، کہ جو درست عقل سلیم جس کے پاس ہو، ورنہ عقل تو ہر ایک انسان کے پاس، لیکن عقل میں کجی بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو پھر انہیں صحیح بات نہ سمجھ میں آتی ہے اور نہ صحیح راستہ سجائی دیتا ہے۔ عقل سلیم جس کے پاس ہو، جو مبنی ہوتی ہے فطرت سلیمہ پر، کہ جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول اسے یا تو یہودی بنا لیتا ہے، یا عیسائی بنا لیتا ہے، یا ہندو بنا لیتا ہے، یا کوئی اور بنا لیتا ہے۔ ورنہ اگر انسان کو صحیح غلط ماحول نہ ملے تو وہ خود بخود سے ہی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعلیمات پر ہی چلے گا، اس کی طبیعت ہی ان تعلیمات کی طرف داعی ہوگی۔ لیکن انسان اگر ماحول غلط اس کو مل جائے، غلط ٹریک پر وہ چلنے لگے، تو یہ فطرت پھر یہ بگڑتی جاتی ہے، اور یہ فطرت سلیمہ خراب ہوتی جاتی ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو اسی سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے پھر وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کر لے اور توبہ کی فکر ہی نہ ہو تو پھر اس کی دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ صحیح بات اس کو بری لگتی ہے اور بری بات اس کو اچھی لگتی ہے۔ جہاں جہاں غلط بات ہوگی، غلط راستہ ہوگا، وہ اسے اچھا دکھائی دے رہا ہوگا، اور جو صحیح راستہ ہوگا وہ اسے برا دکھائی دے رہا ہوگا۔ برے لوگ اسے اچھے لگ رہے ہوں گے، اچھے لوگ اسے برے لگ رہے ہوں گے، یہ کیفیت اس کے دل کی بن جاتی ہے۔ یہی فطرت سلیمہ کا بگڑنا ہے۔ جب فطرت سلیمہ بگڑے گی تو اس کی عقل سلیم بھی نہیں رہے گی، جب عقل سلیم نہیں رہے گی تو وہ نصیحت کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔